السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 142 تا 176 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 2 کا آغاز تحویل قبلہ کی تفصیل کے متعلق ہے، جو درج ذیل امور پر مشتمل ہے۔ بے وقوف لوگوں کا قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط قرار دیا گیا۔ تحویل قبلہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہ بات واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کی خواہش کے حوالہ سے آسمان کی طرف بار بار دیکھنا اور رب ذوالجلال کا اپنے محبوب کو اختیار دینا کہ جدھر چاہیں قبلہ بنا لیں۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نبی کا قبلہ کیا ہوگا، مگر وہ حق کو چھپاتے تھے۔ نیکیوں میں اور خاص طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سبقت کا حکم ہے کہ نبی کی پیروی فوراً کرو۔ ان تمام معاملات میں رب ذوالجلال اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی نعمت پوری کرے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ پھر رب ذوالجلال نے شہداء کی عظمت کو واضح کیا کہ ان کو مردہ مت کہو، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 155 میں کائنات کا ایک بہت بڑا راز عطا کیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وہ آزمائش خوف، بھوک، اموال کی کمی، جانی نقصان وغیرہ کی شکل میں ہو سکتی ہے، مگر صبر کرنے والے یعنی ہر حالت میں اسی کی ذات سے وابستہ رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو ان آزمائشوں میں بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا۔ عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے سعی کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو واضح نشانیاں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 164 میں عقل والوں کے لیے اس کائنات میں نشانیوں کا ذکر ہے۔ یاد رہے، عقل تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، مگر اسی کی عقل خدا کو پہچانتی ہے جس نے عقل کا استعمال بھی حکم خداوندی کے مطابق کیا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے اللہ جیسی محبت یا اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی انسان، کسی بت، کسی پتھر، کسی درخت اور کسی بھی نظریے کو ترجیح نہیں دیتے۔ ظالم لوگ عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ ساری قوتیں اللہ کی ہیں، اور ظالم یہ بھی آرزو کریں گے کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں تو ہم نیکی کا کام کر سکیں۔ 5ویں رکوع کے آغاز میں تمام انسانوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے۔ بعض دفعہ ہم حلال تو کھاتے ہیں مگر وہ طیب نہیں ہوتا۔ وہ کھانا جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے اسے خبیث کہا گیا ہے، لہذا ایسی خوراک جو حلال بھی ہو مگر انسانی جسم کو نقصان دے وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایسی خوراک جو انسانی جسم کو تقویت دے وہ طیب کہلاتی ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ شیطان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تو صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 170 میں ان لوگوں کے رویوں کو بیان کیا گیا جو قرآن کی ہدایت کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے قوانین کو مانتے ہیں۔ اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو حرام قرار دے دیا، سوائے اضطرار کی حالت میں۔ 5ویں رکوع کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلہ میں دنیاوی نفع وصول کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا قیامت کے دن اور انہیں قیامت کے دن پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کا نور، قرآن مقدس کی حکمت عطا فرمائے اور ایک باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔